بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجئے۔ میرا اللہ آپ سب کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر اور حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا جو عمل ہے یہ عصر کی نماز کے بعد کا عمل ہے، اور یہ تمام تر ضروریات اور حاجات کے لیے بہترین عمل ہے اور قرآنی عمل ہے۔ اس کو آپ اگر کریں گے تو جس بھی جائز مقصد کے لیے آپ کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے عمل کی طرف دیکھتے ہیں، یہ عمل کس کس کام آ سکتا ہے اور عمل ہے کون سا۔ اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے، ہدایت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ جہاں یہ ہماری اخروی زندگی کے لیے ایک بہترین رہنما ہے، اسی طرح ہماری دنیاوی زندگی کے لیے بھی یہ بہترین رہنما ہے۔ جہاں اس کو اوپر عمل کرنے سے ہماری آخرت بنتی ہے، اسی طرح اس کے اوپر عمل کرنے سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے۔ جہاں یہ ہمارے عقیدوں کو درست کرتا ہے، وہیں پر ہمارے مسائل کو حل بھی کرتا ہے۔ یہ شفا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہے۔ بس ہم کس طرح سے اس کے ذریعے شفا حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ اب ہمارے اوپر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے وظائف جو بھی صورتوں کے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے ایسے فضل و کرم والے وظائف ہوتے ہیں کہ ان میں یقینی طور کے اوپر کامیابی مل جاتی ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پر ضرور کہوں گا کہ جب بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی قرآنی وظیفہ خصوصی طور کے اوپر، تو اخروی فوائد کے اوپر زیادہ نظر رکھا کریں کہ وہ قرآن مجید کا ایک بھی وظیفہ مثلا کوئی آپ کو بتا دیتا ہے کہ سورۃ الکوثر کو آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ الاخلاص کو آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ نے جہاں ان کے دوسرے فوائد کو دیکھنا ہے، وہیں پر آپ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں کہ میں اتنی دفعہ سورت پڑھوں گا تو مجھے اس پہ اجر کتنا ملے گا، میں اتنی دفعہ سورت پڑھوں گا تو مجھے اس پہ ثواب کتنا ملے گا۔ اگر اخروی فائدہ ہماری نظر میں ہوگا تو پھر یقین مانیے، ایک تو ہمیں اس عمل کے اوپر استقامت ملے گی، اور دوسرا اس کا اتنا ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا ضرور بن جائے گی۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے حاصل کچھ نہیں ہوا، ان کی میجر پرابلم یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ نہ اخروی فائدے کو مد نظر رکھتے ہیں، نہ ہی وہ یقین کامل کے ساتھ کوئی وظیفہ کرتے ہیں۔ وظیفہ کوئی بھی ہوتا ہے وہ یقین کامل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وظیفہ کے آپ فوائد سن لیجئے۔ یہ وظیفہ جو آپ کریں گے، اپنی کسی بھی ضرورت اور حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، رزق کے مسائل کے لیے کر سکتے ہیں، کاروبار کے مسائل کے لیے کر سکتے ہیں، ملازمت نہیں ہے تو اس کے لیے کر سکتے ہیں، آپ کی دکان ہے اور گاہک نہیں آ رہے تب بھی آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بیمار ہیں جسمانی طور کے اوپر یا روحانی طور کے اوپر، وہ بھی اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تمام تر جسمانی اور روحانی امراض اس کی برکت سے ختم ہو جائیں گے، اور آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ ایک خاص چیز جو عام طور کے اوپر لوگ محسوس کرتے ہیں، نیند کی حالت میں سینے کے اوپر دباؤ، جکڑن وغیرہ کا ہو جانا، اس کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ چیز بک نہیں رہی، تو بھی آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی وہ چیز بکے بھی اور اس کے لیے اچھی قیمت بھی اس کی لگ جائے گی۔ وہ دکاندار، وہ کاروباری حضرات جو پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے کاروبار تو کیا ہے، دکان تو ہم نے ڈال لی ہے، لیکن ہمارا کاروبار آگے بڑھ نہیں رہا، گاہک ہماری دکان پہ نہیں آ رہے،
وہ بھی اس وظیفہ کو کریں، انشاءاللہ تعالی اتنے گاہک آ جائیں گے کہ ان کے لیے فرصت نہیں ہوگی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ تو رزق کاروبار کے تو جتنے معاملات ہیں وہ تو حل ہوتے ہی ہوتے ہیں اس کی برکت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس کی برکت سے وہ سارے حل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو آپ نماز کی پابندی کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ضرور نماز کی پابندی کریں کہ یہ بنیاد ہے تمام تر وظائف، تمام اعمال کی۔ اگر نماز نہیں ہوگی تو پھر وظائف سے ہمیں وہ فوائد بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اس سے پہلے آپ نے اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ ضرور کر دینا ہے۔ صدقہ آپ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں، اور جتنی آپ کو طاقت ہے آپ اتنا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ تو کوئی مخصوص اماؤنٹ ہے، نہ ہی کوئی خاص چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ 1 روپے سے لے کے 1000 لاکھ روپیہ صدقہ کر سکتے ہیں، راشن چاہیں تو وہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور صدقہ کر کے آپ نے دعا ضرور کرنی ہے کہ یا اللہ، یہ جو میں عمل شروع کرنے جا رہا ہوں، اس عمل میں مجھے کامیاب فرما دیجئے، اور جس مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں وہ مقصد میرا پورا فرما دیجئے۔ یہ عمل روزانہ عصر کی نماز کے بعد کا عمل ہے۔ خواتین گھر میں نماز ادا کریں گی تو وہ گھر میں کریں گے، اور مرد حضرات مسجد میں نماز ادا کریں گے تو وہ مسجد کے اندر ہی یہ عمل کریں گے۔ نماز کے بعد دوسرے جو وظائف ہیں، جیسے آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، جیسے تسبیحات کا وظیفہ ہے، ان وظائف سے فارغ ہو کر اور کوشش کریں کہ مسجد میں کوئی تنہائی والی جگہ، اکیلی جگہ مل جائے کہ جہاں بیٹھ کے آپ بڑے پرسکون انداز میں یہ وظیفہ کر سکیں، کہ جس میں آپ کو نہ تو کسی کے ساتھ کوئی کلام کرنا پڑے، نہ ہی گفتگو کرنی پڑے، کیونکہ اس وظیفہ کے دوران نہ تو آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ کسی سے کلام کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے کلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک کونے میں بیٹھ جائیے، خواتین گھر میں ایک اکیلی جگہ کے اوپر تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، انتہائی اخلاص کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ آپ نے درود شریف کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ الم نشرح، جو 30ویں پارے میں ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ بھی مکمل صورت آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے آرام کے ساتھ۔ اور جب آپ شروع کریں گے تو شروع میں آپ نے تعوذ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے، اور پھر اگر آپ تسمیہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے 41 مرتبہ تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ شروع میں ایک دفعہ تسمیہ پڑھ کے آپ 41 مرتبہ سورۃ الم نشرح کو پڑھ لینا ہے آپ نے۔ اور پھر جب سورۃ الم نشرح آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں بھی، اول بھی اور آخر میں بھی۔ پھر آپ نے خوب رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی انکساری سے اللہ رب العزت کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنے جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ 11 دن، 21 دن اپنی ضرورت کے مطابق کریں، اور یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں ہی آپ کے سارے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب آپ کا مقصد پورا ہو تو آپ نے پھر صدقہ ضرور کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔